أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون میں نے آپ کے سامنے 23واں پارہ سورہ یاسین کی 36 نمبر آیت تلاوت کی، جس میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے سبحان الذی، سبحان ہے وہ ذات، اسی کے لیے کمال ہے، وہی سبحان ہے، سبحان ہے وہ ذات۔ کیا ہے وہ ذات جو سبحان ہے؟ سبحان اللہ، یہ بڑا کمال ہے کہ سبحانیت کی تشریح کی جا رہی ہے، سبحانیت بتائی جا رہی ہے۔ سبحان کیا ہے؟ الذی، وہ ہے خلق الازواج کلہا، تمام عالمین کے تمام عالمین کے زوج، مذکر مؤنث، تذکیر و تانیث، جوڑے جس نے اپنے علم میں خلق کر دیے، اپنے علم میں بنا کے ہر جوڑے کو اپنے اپنے مقام محل کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے، مناسبت کے اعتبار سے، اوقات کے اعتبار سے، ہر طرح کے جوڑے علم الہی میں بنا دیے۔ کیسے بنائے؟ مما تنبت الارض۔ میں کیا عرض کروں کہ آپ محسوس تو فرمائیں گے کہ بات پہلی مجلس پہ رکی ہوئی ہے اور 9 بجے سے مکمل ہے، حکم نہیں آ رہا تھا بالکل، تو 3 مرتبہ میں نے چاہا کہ اس بات کو آگے بڑھائیں، وہ میں نے یہی رکنا۔ اب میری مجبوری ہے کہ وہی بات بالکل اسی پہلی ہی مجلس میں ابھی رکی ہوئی ہے، پھر انشاءاللہ لگتا ہے ایسے ہے کہ اس میں کچھ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے کل سے انشاءاللہ۔ نگہبان رسالت سرکار جناب ابو طالب علیہ السلام تمام کے تمام زوج، مناسبت سے زوج بناتا ہے، البتہ دونوں کے حالات، دونوں کی مناسبت کے اصل جو جوہر ہیں ان کو خلق کیا اس نے علم الہی میں۔ کیسے خلق کیا؟ مما تنبت الارض، جو شاید زمین اگاتی ہے۔ پہلے دن سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ وہ جوہر کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ زمین سے، اور زمین بن کے کہاں آتا ہے؟ جس میں کیا بنتا ہے؟ خون بنتا ہے۔ اس خون کے مختلف مراحل سے گزر کر وہی خون جوہر بنتا ہے، جس جوہر سے انسان بنتا ہے۔ جوہر کیا بنتا ہے؟ وہی خون۔
پورے جسم انسانی میں مراحل کو طے کر کے جگر کے حوالے سے یہ سارے پروسیس طے کرتے وہ کیا بنتا ہے؟ انسان، جسے ہم انسان کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر یہ صحیح ہو، اصلی جوہر صحیح ہو تو ناممکن ہے کہ جناب علی سے محبت ہو۔ جب یہ صحیح ہے تو پھر سرکار امیر المومنین جسے ہم نے جسم کی لفظ سے ذرا آگے بڑھ کے لطفے سے تعبیر کیا، اس لطفے کے اصل کو جوہر کہتے ہیں۔ ایک تو اس سے بنا، دوسرا ومن انفسہم، اس جسم کو ہم نے دوسری جو شے دی وہ نفس ہے۔ وہ نفس ہے کہ جو جسم اور روح کو ملانے والا ہے۔ روح ایک لطیف شے کا نام ہے اور جسم مادی شے کا نام ہے۔ مادیت روحانیت بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ مادی ہے، دیکھیے سارا مادی ہے، روح لطیف ہے، لطیف اور مادیت دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ خالق نے درمیان میں ایک نفسی شے بنائی ہے جس کے دو پہلو ہیں، ادھر سے جسم سے بھی ملتا ہے، روح سے بھی ملتا ہے۔ اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، روحانیت کا بھی پہلو ہوتا ہے، جسمانیت کا بھی پہلو ہوتا ہے۔ وہ دونوں پہلو روح کے آثار جسم تک پہنچاتا ہے، جسم کے آثار روح تک پہنچاتا ہے۔ وہ درمیان میں وسیلہ ہوتا ہے، واسطہ ہوتا ہے، اس کا واسطہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتا۔ میں جملہ کہوں سو بھی جائے تب بھی واسطہ نہیں ٹوٹتا۔ اتنا ہے نفس کے اس کا رابطہ ہر وقت رہتا ہے۔ اسی لیے اس کے دو شعبے ہیں، اس لیے تزکیہ جسم کا نہیں ہے، تزکیہ روح کا نہیں ہے، یہ جو درمیان میں ہے تزکیہ نفس کا ہے۔ جب تزکیہ نفس کا ہے تو اس کے دو پہلو ہیں، ایک جسمانی پہلو ہے، ایک روحانی پہلو ہے۔ اب اللہ نے اس کے دونوں پہلو کا تزکیہ کرنے کے لیے ذرا لفظیں بدل دی۔ جسمانی پہلو کا ہمیشہ تصفیہ ہوتا ہے، تزکیہ جو جسمانی پہلو ہوتا ہے اس کا تصفیہ ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے۔ روحانی پہلو کا تزکیہ ہوتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ روحانی پہلو کا تزکیہ ہوتا ہے، جسمانی پہلو کا تصفیہ ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے جسم کی، تزکیہ ہوتا ہے نفس کا، روحانی پہلو کا۔ اس لیے اللہ نے اپنے دین کے دو حصے کر کے ایک کا نام فروع دین رکھا، ایک کا نام اصول دین رکھا۔ دونوں واجب کر دیے، اصول بھی واجب کر دیا، فروع بھی واجب کر دیا۔ دو واجب کر کے اس سے ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے؟ یہی کہا کہ فروع دین پر عمل کرو گے، اصول دین کو مانو گے تو دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ فروع دین سے تصفیہ نفس ہوتا ہے، اصول دین سے تصفیہ نفس۔ اصول دین سے کیا ہوتا ہے؟ تصفیہ نفس ہوتا ہے۔ نمازیں پڑھنے سے نفس کی صفائی ہوتی ہے، آل محمد کو ماننے سے تصفیہ۔ یہ دو چیزیں ہو گئی جناب۔ تو اب یہاں سے دوسری شاید کیا بنائی؟ نفس۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، سارا نظام اسی نفس پر ہے۔ مکلف یہی نفس ہے، اس پہ ویسے نہیں ہوئے ابھی، مکلف نفس ہے۔ تیسری شاید وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور تیسری ایسی شاید سے بنایا ہے کہ جو تمہیں جوڑوں کو خبر ہی نہیں ہے کیا چیز ہے، اسے روح کہتے ہیں۔ تین چیزیں ہوئی، جسم، نفس، روح۔ اب یہ تینوں چیزیں جو بنانی ہیں یہ علم الہی میں موجود ہیں۔ وہ امور کلیہ، اجمالیہ، مقدرہ اور مصورہ علم الہی میں، علم عظمی علمی میں موجود ہے۔ روز میں بیان کرتا ہے اس کے علم میں، وہ قدر حتمی، وہ قدر عظمی میں وہ موجود ہیں۔ اب
یہ سارے امور جو اس کے علم میں تھے، علم میں اجمالی طور پر تھے، تو اب ان کو تفصیلی طور پر ایجاد کی صورت میں لانے کے لیے درمیان میں امام کو امام تشریف لے آتے ہیں۔ امام کیا کرتے ہیں؟ اس تمام امور اجمالیہ جو علمیہ ہیں، اسی علم کے مطابق ہر شے کو تفصیل کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، حدوث کے ساتھ، ایجاد کے ساتھ، جسم کے ساتھ، جسم دیتے ہیں، روح دیتے ہیں، نفس دیتے ہیں، پوری ترکیب بنا کے انہیں انسان بنا کے ہدایت سے مکلف کر دیتے ہیں۔ اب یہ کام کس کا ہوتا ہے؟ سارے عالمین کے کنٹرول کر کے کو ہونا چاہیے امام۔ اب یہیں سے بات کرو، اب میرے امام سے پوچھا کہ مولا امام کو کب ہونا چاہیے؟ آپ فرمائیں کب ہونا چاہیے؟ مکلفین ابھی پیدا نہ ہوں، امام پہلے موجود، پہلے اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے الحجت قبل الخلق وما الخلق وبعد الخلق، کئی دفعہ بیان کو، حجت خلق سے پہلے ہوتا ہے، خلق کے ساتھ رہتا ہے، خلق کے بعد ہوتا ہے۔ حجت خلق ابھی نہیں ہوئی، خلق سے پہلے ہوتا ہے۔ جو پہلے ہو اسے تقدم کہتے ہیں۔ تقدم کی کتنی قسم؟ اسی پہ بحث ہو جائے گی، بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تقدم کی 5 قسمیں ہیں، 5 تقدم۔ ذرا بلندر صلوات پڑھیں۔ پہلا تقدم ہے تقدم زمانی۔ کچھ بات کرنی ہے تاکہ اسی میں سے تو بات نکالنی۔ تقدم زمانی، تقدم بالزمان، تقدم بالطبع بے عین۔ یہ جو کہ منطق اور فلسفے کی جو یہ لفظیں یہی ہیں، اس کے علاوہ تو ہم کہہ نہیں سکتے۔ تقدم بالزمان، ذرا اسی صلوات پڑھیں، آپ گھبرائیں گے۔ تقدم بالزمان، تقدم بالطبع، تقدم بالشرف، تقدم بالرتبہ، تقدم بالعلیت۔ جو بھی زمانے سے پہلے ہو اس کے لیے یہ 5 قسمیں شرائط اس کے لیے ہونے ضروری ہے، تب وہ زمانے سے پہلے ہوگا، تب وہ عالمین سے پہلے ہوگا، تب وہ مخلوق سے پہلے ہوگا۔ پہلے ہے تقدم بالزمان کہ وہ متقدم متاخر سے با اعتبار زمان پہلے ہو۔ کتنا پہلے ہو کہ اس میں تقدم و تاخر کا تصور موجود ہو۔ آپ کی سہولت کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اگرچہ اربوں سال بعد یہ کائنات بنی، یہ جو کائنات اربوں سال بنی ہے، لیکن میں نے اس لیے جملہ کہا کہ کتنا وقفہ ہونا چاہیے متقدم اور متاخر میں ہے نا۔ تو تقدم بالزمان یہ ہے کہ وہ زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے پہلے ہو، متاخر سے کتنا پہلے ہو یہ اس کے لیے شرط نہیں ہے، پہلے ہو۔ اچھی بات، صرف ذات خدا پہلے ہو، جسے تقدم ذاتی حاصل ہو، زمانی نہیں۔ جن کو زمانی تقدم بھی ان کے لحاظ سے پہلے ہیں، تو پھر خالق اور ان کے درمیان میں زمانہ کہاں ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں نا، تقدم زمانی میں متاخر ابھی ہے ہی نہیں، تو اس سے کوئی بھی مخلوق ہے، زمانہ بھی تو مخلوق ہے، اس سے بھی تو یہ پہلے ہوں گے۔ جب زمانے سے بھی یہ پہلے ہیں، ان کے درمیان میں زمانہ نہیں ہے، تو پھر اللہ اور ان کے درمیان میں زمانہ کہاں سے آیا؟ میں کیا کہتا ہوں، 14 کے درمیان میں زمانہ تھا، یہ تو زمانے سے بھی متقدم ہے۔
تو ان کو کیا حاصل ہے؟ تقدم زمانی، اس لیے وہ قدیم ذاتی ہے، یہ قدیم زمانی ہے، یہ قدیم زمانی ہے، وہ قدیم ذاتی ہے، صرف اس کی ذات کو ان سے تقدم حاصل ہے اور ہونا ضروری ہے اس کا۔ اس لیے میں نے اس دن جملہ عرض کیا تھا کہ 14 کی علت تامہ فقط اللہ ہو سکتا ہے، کائنات کی کوئی دوسری شے ہو ہی نہیں۔ فضائل اتحاد معصومین بلند پر صلوات۔ اب دوسرا یہ تقدم زمانی ہوا، دوسرا ہے تقدم بالتبع، متأخر متقدم، متقدم متأخر کے بغیر پایا جا سکتا ہو، مگر متأخر جو بعد میں ہے متقدم کے بغیر پایا ہی نہ جا سکتا۔ جیسے ایک ہے، ایک عدد، ایک مثال کے طور پہ ایک دو کے بغیر رہ سکتا ہے، ایک دو کے بغیر پایا جا سکتا ہے، مگر دو ایک کے بغیر نہیں پایا۔ ایک ہے نا تو جو فرمائے ایک جو ہے دو کے بغیر پایا جاتا ہے نہیں، مگر دو ایک کے بغیر نہیں پایا جا سکتا۔ اب یہی کمال تھا اللہ کا کہ وہ تو ہے ایک، جب تک دو کو ایک نہ بنائے پایا نہیں جا سکتا۔ میری بات سنا، میں کیا کہہ رہا؟ یہ موجود کی بحث کل وہاں کریں گے کہ موجود جو پایا گیا ہے، اللہ موجود ہے یا نہیں؟ اگر اسے کس نے پایا ہے؟ کل وہاں بحث کریں گے۔ آج بہنے سے جنہوں نے جملہ کہا جب وہ موجود ہے، موجود کے لیے تو پایا جانا ضروری ہے کیونکہ وہ ایک ہے، ایک بغیر کسی پائے جانے والے کے ہے، لیکن جب سے ہوگا تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ اور پایا نہ گیا۔ تو پھر وہ متقدم سے کتنا پہلے ہونا چاہیے کہ وہ موجود ہو بغیر متاخر کے وہ پایا جا سکتا، لیکن متقدم جو ہے متاخر جو ہے وہ دو جو ہے بغیر ایک کے وجود میں پایا نہیں جا سکتا۔ آپ ایک لاکھ کہتے رہے، ایک کے بعد دو کہیں گے، جب بھی کہیں گے ایک کے بعد دو کہیں گے۔ اب خالق کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک بھی رہا ہے، ان دو کو ایک بنا کے انا ولیوں میں نور اللہ بنا۔ اب جو عدد چل رہا ہے یہی ایک ہر ایک میں جمع ہو رہا ہے۔ کیا ہوا؟ ایک جمع ایک، تین کیا ہوا؟ دو جمع ایک، چار جمع ایک، پانچ جمع ایک، چھ جمع ایک، سات جمع ایک، آٹھ جمع ایک، بس 9 اور عدد ہے، کیا سارے آگے جمع ہو جائیں؟ عظمت جناب سیدہ طاہرہ بلند پر یہ نظام ایسے نہیں چلا تھا، پھر 9 سے پھر ایک شروع ہو جاتے رہے، 9 پہ آ کے انتہا ہو جاتا، تو تمام عددوں کو اپنے اندر رکھ لے، ہمارے عدد اسی کے اسی میں۔ تو اب جناب یہ کیا ہوا؟ تقدم بالتبع۔ تیسری ہے تقدم بالشرف، کہ اس متقدم کا کمال ایسا ہو کہ اس کے کمال کے مطابق کسی کا کمال بھی نہیں،
ایسے کمال میں سب سے اول وہی کمال، وہ کمال کن کو حاصل ہو؟ ان 14 وہ کمال ان کو ملا ہے جو اس کا کمال ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں سرکار، اللہ کا کمال ان کو ملا ہے، بس ملنا ہی ان کے مخلوق ہونے کی دلیل ہے، ورنہ ملا وہی ہے جو اس کے پاس ہے۔ ان کو ملا کیا؟ ملا کیا ملا ہے؟ وہی ملا ہے جو وہاں ہے، وہی ان کو ملا ہے، صرف فرق یہی ملنے کا ہے۔ کسی ملنے نے تو خالق کو خالق کر دیا، اب جناب یہ ہو گیا تقدم بالشرف۔ اور جو فرمائے سرکار تقدم بالرتبہ کیا ہوتا؟ ماشاءاللہ آپ ایک میں تصور دیتا ہوں، کیونکہ تصور کسی معین چیز کے قریب ہونا یہ تقدم برتبہ۔ جی ہمیں لفظوں میں بھی مشکل ہوتا ہے سمجھانا، جو لفظوں میں بھی قریب نہیں ہے اسے کیسے سمجھائیں؟ سرکار یہ قسم، یہ یہاں سے سرکار جو بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ صفوں کے لحاظ سے محراب کے یا منبر کے قریب ہے، یہ قریب برتبہ۔ ویسے ایک ہونے کے اعتبار سے قریب آپ بھی ہیں، آپ اتنے بھی سارے مل کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بالکل منبر کے قریب تھے، لیکن قریب عملی طور پہ نہیں ہے۔ عملی طور پہ وہ قریب ہوگا جو اگلی صف میں بیٹھا ہے۔ قریب آپ بھی ہیں کہ درمیان میں فاصل نہیں ہے، درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے۔ حجاب ہو تو پھر آپ بھی قریب ہو سکتے ہیں، دور ہو سکتے ہیں، لیکن حجاب نہ ہونے سے قریب، دور ہو کے بھی آپ قریب ہیں، لیکن زیادہ قریب وہ ہے جو بالکل بلا فاصل قریب ہے۔ تو اب تقدم بالرتبہ اس کی ذات کے ساتھ جسے قرب کہتے ہیں، قرب صرف ان 14 کو جسے لفظ قرب کہتے ہیں وہ ان کا قرب ہونا، یعنی اللہ کا قریب ہونا نہیں، ان کا اللہ سے قریب ہونا۔ میں بہت بڑی بات کریں، توحید کو بھی تو محفوظ رکھنا ہے ذرا۔ اگر توحید ان کے قریب ہو گئی تو پھر تو وہ یعنی وہاں سے تشخص ہو جائے گا، سمت ہو جائے گا، یہ قریب ہے، یعنی جہاں جہاں یہ ہوں گے وہی وہ قریب ہوگا۔ یعنی ان کی قربت توحید کی قربت ہے، اللہ قریب نہیں کہا جائے گا، ان کے حوالے سے قریب کہا جائے گا۔ اگر اللہ قریب ہے، آپ کے قریب ہے یا کسی کے قریب ہے تو وہ تو ان کے حوالے سے ہوگا۔ اس لیے ہوگا اینما ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے قریب ہے، ہوگا وہ قریب ہے، کم مخلوق، ماں کون ہے درمیان، میم عین ماں۔ مجھے کہہ رہے تھے یہ بالا ساس ذرا دہرا دے، ماں کے معنی ساتھ، ان اللہ مع الصابرین کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صابرین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ماں کس کے لیے آتا ہے؟ معیت کے لیے۔ بھائیوں کی میں کئی قسموں کا نہیں، معیت قرب، یہ جو قرب ہے کس کی وجہ سے؟ یہ معیت قیومیہ کس کی وجہ سے؟ صرف ان کی وجہ سے۔ اگر درمیان قوم اور ہوا کے درمیان میں یہ نہ ہو، معیت قیومیہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہوا اللہ ہے، قوم مخلوق ہے، قوم اور مخلوق کے درمیان میں یہ جو دونوں ملاتے ہیں، مخلوق کو خالق کو ملاتے ہیں، وہ ملانے والے کون ہیں؟ اسی ملانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ معیت قیومیہ۔ اب یہ جو اب یہ ملا کے کس کو؟ توحید کو۔
तौहीद के लिए हाजिर और नाज़िर होने का तसव्वुर उमूमी है, तखसीसी भी नहीं है, तसव्वुराती भी नहीं है, समती भी नहीं है, हर जगह है। जब हर जगह है तो फिर मुअय्यन क्यों नहीं है? आप तो मुअय्यन बैठे हर जगह हर एक के साथ है। जब हर एक के साथ है तो मुअय्यन भी नहीं, ताजीम भी नहीं है, तो फिर किन की वजह से ये हर एक के साथ है? आले मोहम्मद की वजह से। अगर ये मखलूक दरमियान में न हो, खालिक के लिए ये लफ्ज़ें हो ही नहीं सकती कि कहे मैं हर एक के साथ। कैसे साथ हो? वो कमाल हर एक के साथ कैसे हो? कैसे होने के लिए दरमियान में वसीले की जरूरत है, वास्ते की जरूरत है, उसके बगैर नहीं हो। इस बात समझ आ रही? जब उनके बगैर ये साथ हो ही नहीं सकता, फिर कोई तो मांगना पड़ेगा कि जहां जहां वो होगा इतना तो मांगना ही पड़ेगा कि अगर वो कहीं भी है और हर जगह है, फिर जब वो हर जगह है तो इनके हवाले से है, फिर आले मोहम्मद कहाँ नहीं? आलमीन में कौन सी जगह ऐसी हो सकती है? वो तो अल्लाह हो के हर जगह है, कमाल हो के हर जगह है, ये वजूद हो के हर जगह है। कमाल तो ये है ना, अल्लाह तो कमाल है, वो हर जगह हो सकता है, लेकिन ये तो वजूद रखते हैं। अब ये जो बात है हमारी समझ से बालातर है, इनका वो कौन सा वजूद है जिस वजूद में ये आलमीन की हर जगह में है? वो कौन सा कमाल है जो आलमीन में हर जगह है? वो अपने कमाल में वली है या अपने वजूद में? कमाल को क्या कहते हैं? मुझे समझा दे कैसी विलायत? इस विलायत में ये शहीद है, शाहिद नहीं है। 10 दिनों में मैंने बयान किया, ये शाहिद के माने हर कोई आलमीन में कोई भी अमल हो रहा है, हर अमल को ये देख रहे हैं। हर आलमीन की हर मखलूक, खुदा के लिए हर मखलूक एक वक्त में, खुदा जाने कितनी मखलूक है आलमीन, और एक ही वक्त में वो अमल कर रही है, और आले मोहम्मद हर अमल को देख रहे हैं। ये है विलायत का, ये विलायत तो घबरा क्यों रहे हैं? हर अमल अलग अलग देख रहे हैं। फरमाया किन्हीं की आवाजें हमसे नहीं टकराती, हम अल्लाह के वो काम हैं जो सुनते भी हैं, महफूज भी रखते हैं। हम ऐनुल्लाह बासिरा है, नाज़िरा नहीं है। अल्लाह की आंख, हम बासिरा आंख है, हर शय को देख रहे हैं। उस देखने में ये क्या है? शाहिद। शाहिद के माना होता है वुकू के वक्त मौजूद होना। अब आप तसव्वुर फरमाएं, वुकू आप इतने आप तशरीफ फरमाएं, हर एक का वुकू अलग अलग है। इतने जितने हर एक के वुकू को एक ही नजर से देख रहे हैं। फिर आलमीन की हर मखलूक के हर अमल को देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो गवाही देनी है। बात रह गई तो गवाह कैसे हो? फिर ये सिर्फ शाहिद नहीं, शहीद। शहीद किसे कहते? जिसकी शाहिदियत नहीं, शहीदियत। उसमें मैंने वहां लंबी बहस की। शहीदियत को होता है कि जो बाहर, देखिए शाहिद में बाहर का एहसास होता है,
باہر کا عمل دیکھا جائے اس میں وہ کردار میں شریک نہیں ہوتے. مجرم جرم کرنا کرتا رہے, دیکھنا مجرم جرم کر رہا ہے, وہ دیکھ جرم کے کردار میں ان کا کوئی تصور ہے, دیکھ ٹھیک ہے. اب یہ جو شہیدیت ہے یہ اندر اور باہر کا احساس ہوتا ہے. شہیدیت میں امام اندر ہر شے عالمین کی جتنی اشیاء زوج ہیں کلہا تمام کے باہر کا بھی احساس رکھتے ہیں, اندر کا بھی احساس رکھتے ہیں. یعنی پورے حساب کے ہر آدمی کے ہر شے کے کوئی جسم کا کوئی سیل ایسا نہیں جس سیل میں یہ احساس رکھتے ہیں. ان کا احساس موجود ہے سانس کے ہر اتار چڑھاؤ میں ان کا احساس موجود ہے. یہی وجہ ہے یہ صرف عملوں کو نہیں دیکھتے, نیتوں سے کوئی عمل ایسا نہیں جو ان کی شہیدیت سے باہر ہو. باہر کا بھی احساس, اندر کا بھی احساس. پھر کون سی شے رہ گئی جب ہمارے وجود کی اندر کی ہر شے سے باخبر ہے, پھر ظاہر سے باخبر کیوں نہیں؟ یہ ہے جو عالم الغیب بھی ہے. آپ کو چینی لگی ہے, آپ کا کون سے خون کا قطرہ ہے جسے لیا, آپ کا کون سی سانس ہے جسے لیا, آپ کی کون سی حرکت ہے جس سے یہ واقف نہیں. یہ تصور کر, امام ہم جیسا ہوتا ہے, یہی 12 امام ہے اور کوئی ہے ہی نہیں. ایک امام ہے ایک وقت عالمین کے ہر شے کو دیکھ, ہر شے پہ شاہد نہیں شہید ہے. رسول ان پر شہید ہے, اللہ ان پر شہید ہے. خدائی کا تو تصور ہی نہیں ہے. ان کی شہیدیت عمومی ہے, شہیدیت احاطی ہے, احسائی ہے. احسا کیے ہوئے ہر شے اندر باہر سے احساس. یہ ہو گیا جناب تقدم بالرتبہ. ان کا احساس خالق کی شہیدیت کے ساتھ ان کی شہیدیت کا کمال ملا ہو. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. شہید فَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تم شہید ہو تمام ناس پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. رسول تم پر شہید ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. ہر شے پہ شہید. یہ سارا نظام الہی ایک سلسلے میں مربوط ہے. یہ کیا ہے تقدم بالرتبہ. اب ان کا رتبہ کیا ہوا, انہی کے مقام تقدم بالرتبے کا نام قرب اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور تصور ہے 1 منٹ میں مجھے فرمائیں تاکہ میں اسی حوالے سے پھر سوال کروں. تقدم بالرتبہ قرب کن کا ہو, کن کا؟ اللہ کے لیے قرب کا تصور باعتبار قرب نہیں ہوگا, ان کے حوالے سے قرب ہوگا. اس لیے رسول کے لیے کیا کہا, او ادنا, یا اس کے بھی زیادہ قریب, اس کے بھی زیادہ. وہاں فاصلہ بتایا ہی نہیں. فاصلہ نہ بتانا دلیل ہے کہ قرب کا تصور نہیں ہے. اللہ کتنا قریب ہے. خدا گواہ دینا کتنے کی لفظ میں تخصیص ہو جائے پھر اللہ اللہ نہیں رہتا. اللہ وہ تو مشکل ہو جائے گی. اتنا بس اتنا کی لفظ آئی نہیں, اللہ قیام ہے. اب اللہ کو جو اللہ بنایا ہوا ہے
غیر معصوم کا قول اس کے لیے قابل اعتبار نہیں ہے. قول وجود کہاں قابل اعتبار؟ غیر معصوم کا قول اس کے لیے قابل اعتبار نہیں ہے. وجود کہاں قابل اعتبار ہوگا؟ غیر معصوم کبھی بھی نہ خلیفہ ہو سکتا ہے. اسی پہ بحث تقدم بالعلیت. علیت یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کی حرکت سے قبل اس شے کی حرکت جو اس کے حرکت کے حرکت کا سبب ہے. یہ حرکت کرے گا تو اس کی حرکت ہوگی. یعنی دوسرے کی حرکت اس کی حرکت میں مبنی، اس کی حرکت کی وجہ سے. حرکت تقدم بالعلیت یعنی علت یہ جب تک یہ حرکت نہ کرے کوئی شاہ حرکت نہیں کرے. ٹھیک ہے، کوئی شاہ حرکت نہیں کرے. اب یہ جو تقدم بالعلیت، مثلا میرے ہاتھ میں قلم ہے، اب یہ قلم کی جو حرکت ہے اس سے مقدم ہے میرے ہاتھ کی حرکت. میں ایک مثال دی گئی، قلم میرے ہاتھ میں ہے، جب ہاتھ میں ہے تو قلم نہیں حرکت کر رہا. قلم حرکت تب حرکت میں آئے گا جب میری حرکت ہوگی، ہاتھ کی حرکت ہوگی. اور ہاتھ حرکت ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ دل کا ارادہ نہیں ہوگا. آپ قلم ہاتھ میں کتنی دیر رکھے رہے قلم نہیں لکھے گا. لکھے گا تب جب آپ ہاتھ کو حرکت دیں. ہاتھ حرکت ہی نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ ارادہ نہیں کریں. تو معلوم ہو گیا سارا نظام الہی ارادے ہی پہ مبنا. ایجاد میں آئیں گے تو اس ایجاد کا نظام کس پہ ہوگا؟ آپ جناب کل میں نے جملے آج کیے کہ وہ جو اس کا نظام ہے وہ تقدیر حتمی فعلی کامل بالفعل. اب آپ کی بات کر کے بات اس میں آپ اب ہم شامل ہیں. ابھی آپ کی بات کریں وہ کیا تھا؟ علوی سماوات کی جو بنائے وہ خالق بھی ہیں اور بالفعل بھی، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے. شمس ہے، سورج ہے، آسمان ہے وغیرہ وغیرہ. ان میں یہ کیا ہے؟ اللہ کی کامل اور بالفعل. ان کے کمالات بھی پورے کامل بنایا اور ان کو کمالات بھی بالفعل. بنتے ہی کمال شروع. یہ نہیں ہے کہ بننے کے بعد رکے رہے پھر کمال شروع. جیسے فرشتے بنتے ہی کمال بالفعل، فرشتوں کے کمالات بالفعل. ادھر بنے ادھر کمال شروع. ٹھیک ہے، کمال شروع. اس لیے جو اب دوسرا ہے کہ کمال وجود میں کامل مگر کمال بالقوت. کمالات جو دیے ہیں وہ بالقوت دیے ہیں، بالفعل نہیں دیے. ماشاءاللہ یہ ہے تو مشکل ہے سمجھانا. تو اب کمالات کیا ہیں ان کے؟ بالقوت. قوت سے کیا مراد ہے کہ ان کو توجہ فرمائیں کہ ان کو استعداد و صلاحیتیں دے دی تاکہ اس استعداد و صلاحیت سے اپنے درجہ کمال تک پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. استعداد دے دی گئی. ایسی صلوات پڑھیں جو سونا چاہتے ہیں. سنا دینے والی کیا کریں خشک جو ہوئی سارا موضوع ہی خشک ہوتا ہے. اب یہ ہوا کہ وہ جو وجود اس کا کامل ہے. اب انسان پیدا ہوتا ہے وجود کامل
मगर पैदा होती कमालात बिलफेल नहीं। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन कभी वैसे उतर नहीं जाते, लेकिन उसमें कमालात बिलफेल नहीं। आंखें हैं देख नहीं सकते, कान हैं सुन नहीं सकते, हाथ भी मौजूद है, कान भी मौजूद है, हर शय देखिए खालिक ने हमें इस्तेदाद अता फरमा, सलाहियतें अता फरमा, ताकि हम उसी सलाहियत के तहत दर्जा कमाल तक पहुंचे। ये हम क्या हैं? कामिल हैं, लेकिन कमालात बिलकुवा हैं, बिलफेल नहीं। बस यही से बात को आगे बढ़ाते हैं। अब जब हमें कमालात बिलकुवा दिए, इस्तेदाद दी, सलाहियत दी, ताकि हम अपने इरादा इख्तियार के साथ सुदूर खैर भी करें, सुदूर शर भी करें। मैंने जरा मुश्किल लफ्ज़ कह दिया, बहुत परेशान हो गए। हमें इस्तेदाद दी, सलाहियत दी, इसलिए दी ताकि हम अपने ही इरादा और इख्तियार से नेकियां भी करें, बुराइयां भी करें, अपने इरादे और इख्तियार से करें। मैं क्या कह रहा हूं? कुव्वतें दे दी कि नेकी भी करो तो अपने इरादे से, बुराई भी करो तो अपने इरादे से। इरादे से नेकी और बुराई होगी, ठीक है। इरादे से जब होगी तो फिर अदल सही होगा, क्योंकि अदल वहां होता है जो फिर इरादे के साथ, तो इरादे के बगैर जबरन हो गया, कसरन हो गया, तो वहां तो अदल होगा नहीं, क्योंकि वो तो मजबूर है। मजबूर पे अदल लागू ही नहीं होता, अदल इख्तियार पे लागू होता है। अगर उन्हें मुख्तार ही नहीं बनाता तो फिर अदल कहां से करेगा? फिर कयामत बनाए ही ना, कयामत का बनाना तो नहीं है कि अदल होगा, और अदल तब होगा जब अपना इरादा हो, अपना इख्तियार हो, ताकि शर भी अपने इख्तियार से, खैर भी अपने इख्तियार से। अब पता चला वह खैर ही व शर ही मिनल्लाह नहीं होता। खैर और शर किसकी वजह से होता है? इंसान अपने इरादे से। इरादा होगा तो खैर होगी, इरादा होगा तो शर होगा। अब मालूम हो गया तकदीर गुमराह नहीं करती, इरादा गुमराह। इरादे की वजह से उसका अपना इरादा उसमें शामिल होता है। इरादा शामिल है तब उसके सोचो इरादे। इसीलिए अल्लाह हम इरादे को पूरे इस जिस्म पर गालिब व हाकिम बना दिया। मैं क्या कह रहा हूँ? ये पूरे जिस्म पे हाकिम कौन? दिल हाकिम है, तो दिल के पर हाकिम कौन है? जब तक आप इरादा नहीं करेंगे कोई फेर शुरू नहीं। अब आप मेरी तरफ देखेंगे, इरादा होगा तो देखेंगे। मालूम हो गया आपके दिल ने कहा कि इधर देखो, लेकिन रब की तरह ये महकूम ऐसे हैं, एक इरादा करता है, इनका अमल शुरू हो जाता है। जब इस कायनात में को मरकज बना के इरादे के तहत सब कुछ पर काम कराता है, तो फिर आलमीन में भी कोई ऐसा इरादा होना चाहिए। अब ये पूरा जिस्म काम कर रहा है या नहीं? कोई गया है उसे कहने के लिए हाथ को उठ उठ, आंख से कहा तू देख। रास्ता इतना करीब का होता है इरादे का, तो वो कहता नहीं है, बस इरादा हुआ। अल्लाह का इरादा है, हुक्म उसका होता है। और यहाँ
ارادے سے. یہ بات اگر ارادے کے بغیر نہیں ہے تو آپ مجھے فرمائیں اور بات ہے تو مجھے فرمائیں. ارادے کے تحت ارادہ حاکم ہے جس کا غالب کا ارادہ, اس لیے ارادے کے بغیر ہوتی نہیں. میں مثال دیتا ہوں, آپ ایک انجن بنا لیتے ہیں, آپ انجن کے پرزے کون ڈھالیں, اس کے امور مقدرہ مجوزات کو کون بنائے؟ جو پہلے سے امور جانتا. میں نہیں بنا سکوں گا اس لیے کہ مجھے کیا خبر ہے کہ انجینئر میں انجینئر کیسے بنائے جاتے ہیں. اب انجن پورا وہی بنائے گا جو اس کے تمام امور مقدرات کو بنائے ہے یا نہیں ہے, جو اس کے امور مقدرہ ہوتے ہیں کہ اس کے لیے مثلا پہیے کیسے ہونے چاہیے, انجن کیسا ہونا چاہیے, اور اس میں بیٹھنے کی جگہ کیسی ہونی چاہیے, اسے کیسا ہونا چاہیے, اسی کا نام قدر ہے, کتنا ہونا چاہیے. اب یہ تمام امور مقدرہ جو اس کے بنانے والے انجینئر کے ذہن میں ہیں, وہ سارے امور مکمل کر کے وہ بنا کے وہ جو چیزیں بناتے. اب اس نے انہیں جوڑنا اس انجینئر کا کام ہے, اسمبل کرنا اس کا کام ہے, جوڑنا اس کا کام ہے. وہ جو وہاں موجود ہے فیلئر کے مظہر میں کھڑا ہوا, وہ جس نے نقشہ دیا ہے وہ نہیں آئے گا, اسے انجینئر اس نے بنا دیا. ہر وہ اس کے علم کے تحت ان نقشہ دے ہوتا ہے نا, بابا نقشہ دے, اور وہ کار کرا کے اب اس نے انجن ریل کی پٹری پہ کھڑا کر دیا. ہر انجن میں طاقت بھی موجود ہے, بھاگنے کی بھی صلاحیت بھی موجود ہے, چلتا کیوں فرمائے کیوں نہیں چلتا؟ ابھی اچھا کہتے ہیں کہ تیل نہیں ہے, چلو تیل بھی ڈالیں, اس کے اندر گیس نہیں ہے, گیس مہنگی ہے, وہ گیس بھی آ گئی جناب, گیس بھی ڈال دی, گیس پھر بھی کہتے ہیں جناب ڈرائیور نہیں ہے, ڈرائیور بھی بیٹھ گئے, غور نہیں فرمایا, ڈرائیور بھی بیٹھ گئے, ڈرائیور پر بیٹھا ہوا ہے, ہر طاقت ہر حرکت کمال سارے اس کے اندر سارے کمالات مقدرہ و مصورہ انجن میں موجود ہیں, چلانے والا بھی موجود ہے, پھر کیوں نہیں چلتا؟ معلوم ہوتا ہے کسی نظام کو چلانے کے لیے ڈرائیور کی ضرورت ہے, اور اس میں جب تک کہ وہ اپنا ارادہ شامل نہیں کرے گا حرکت ہوگی نہیں. بس اب میں جملہ کہہ دوں, اسی کی حرکت پر منحصر ہوگا. اگر قابل ڈرائیور ہے منزل تک پہنچا دے گا, اگر ناقص ڈرائیور ہے ایکسیڈنٹ کر دے گا. منزل نہ اسے ملے گی نہ ان کو ملے گی. اسی لیے ضروری ہے کہ درمیان میں عالمین کو چلانے کے لیے معصوم ڈرائیور ہو. اس کا ارادہ ارادت اللہ ہو, اسی ارادت اللہ کے تحت جب وہ پورے نظام عالمین کو چلائے گا, پہلے کہے گا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح, ہماری کشتی چل رہی ہے نوح کی مانند, ورنہ کے باہر نہ جا, جو بھی بیٹھ گیا کے بعد سوار ہو گیا. اب علماء نے کوئی بیٹھ کے یہاں فرمایا, میں اپنی طرف سے توڑی گیا, جو بھی بیٹھ گیا راکے بہا من بیٹھ گئے, جہاں کشتی جائے گی وہاں ہو جائے, کہاں جائے گی کشتی, جہاں جائے گی کشتی وہاں ہو جائے, اس کا بیٹھ سر ضروری, کوئی کام نہیں, کشتی جانے منزل
کشتی بیٹھو بیٹھو اب بھی موجود آج بھی کشتی چل رہی ہے ساحل کے قریب چلتی ہے درمیان میں نہیں چلتی تاکہ ہر بیٹھنے والا آسانی سے بیٹھ جائے وہ بچھانے کے لیے آج چل رہی ہے چلنے کے لیے نہیں چل رہی چلنے کے لیے نہیں چل رہی بچھانے کے لیے چل رہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بیٹھ گئے فرماتے ہیں ہاں تم ساری زندگی دیکھتے رہو کشتی چلتی ہے ساتھ ساتھ رہو کیا کہہ رہا ہوں چلتی ہوئی کشتی کے ساتھ ساتھ رہو اگر آخری رات بیٹھ گئے اور بڑا گئے ایک کافر قیدی لایا گیا کافر قیدی لایا گیا اور جن کے پاس لایا گیا جن کے پاس لایا گیا تو ہوں گے جن کے پاس لایا ضرورت ہی نہیں لایا یہ جرم کیا ہاں کیا اسلام لاؤ نہیں اسے کہا کہ اسلام لاؤ اچھی بات ہے اس نے کہا نہیں اسلام میں جبر تو ہے ہم قتل کر دیں گے قتل ہونا منظور ہے اسلام لانا منظور نہیں ہے اور وہی اس میں جناب علی علیہ السلام کی تشریف ہے یہ بات ہو رہی سرکار زیر اللہ مسکراتی انہوں نے کہا قتل کر دیں گے کر دو جلال آگے بڑھو قتل کرو اس کو جلال تلوار لے کے قریب ہے جو حاکم شرع کو وہ حکم دے دیں اس نے تلوار کو بلند کیا جلال نے تو اس نے کہا سرکار ایک میری بات ہے ہاں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں مجھے گلاس پانی سبحان اللہ گلاس پانی دے دے جلدی کرو پانی دو اب پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں آیا اس نے کہا سرکار یہ پانی کا گلاس جب تک میں نہ پی لوں یہ قتل سے امان ہے قاضی صاحب نے کہا ہاں ہے جب تک یہ پانی کا گلاس میں نہ پی لوں مجھے قتل سے امان ہے انہوں نے فرمایا اس نے بجائے پینے کے زمین پہ گرا اور بھی فرمایا ہے اب اس نے کہا پینا تھا یہ زمین پہ گرا تھا جلال سے آگے جلال قتل کرو اس کو جناب علی نے فرمایا باجا یاد کرو نا قتل سے امان ہے پانی کو اس نے پیا نہیں پھر قتل کا تصور کیسا اور نہیں فرما رہے اگر آج یہ نہ ہوتے کیسے پتا چلتا اللہ ہے ایسے قتل کرے گا وعدہ بھی کیا کہ پانی پینے سے پہلے قتل نہیں کیا جائے گا اس نے پانی پیا نہیں بولا پھر یہ تو معاملہ سخت ہو گیا فرمایا آسان ہو گیا آسان ہو گیا میرے امام نے فرمایا کیسے فرمایا اس کو بیچ دو یہ جو قیدی ہے اس کو بیچ دو اگر کوئی خریدار نہیں میں علی خریدار انہوں نے کہا مولا پھر آپ ہی خرید لیں پھر اور تو خود ہی خرید لیں فرمایا کتنے پیسے ہیں انہوں نے کہا اتنی جناب نے یہ دے دیا وہ دیکھ رہا اسے دے دیا جب اسے دے دیا رقم دے دیا وہ بھی کافر دیکھ رہا کہ میں امتحان دے کر اب وہی گلاس جناب علی نے زمین پر رکھ کے کہا زمین ہماری
ہماری امانت واپس کرو. امانت کیونکہ گلاس میں جتنی تھی وہی امانت کی لفظ بتاتی. پانی نے ابلنا شروع کیا, گلاس اتنے تک آ کے پانی رک گئے. واہ 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 سبحان اللہ. پانی رک گیا, میں کیا کروں. اب جب جناب علی علیہ السلام نے یہ کیا تو اسی سے کہا, اسی جو کافر تھا اسلام لاتا ہے. قربان نہ ہو جو پہلے کہہ رہا تھا کافر ہونا اسلام لانا منظور نہیں ہے. وہ کہا بولا جب سے آپ نے خریدا ہے میں مسلمان ہوں. مسلمان ہو گیا سرکار نے فرمایا چلا جا اپنے گھر چلا جا. اب ایک جملہ کہتا ہوں نا آپ کے سامنے ہر وقت کہتے, اس نے کہا کہ 36 سال کے بعد مجھے حق ملا ہے. اب لعنت ہو اس پر کہ حق ملے. سرکار علی علیہ السلام وہی رہا. پھر یہ فوت ہوتا ہے, جناب علی نے اسے غسل اسے کفن پہنا ہے. برائے عظمت و خوشنودی شہزادی حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات. میں نے کیا جملہ غسل بھی جناب. آج مجھے حکم ملا ہے کہ اس کی شہادت پڑھے جس کا ظلم جگہ تو گیا ہے وہ آیا خالی. اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. رو لیا کریں غریبوں کو. آخری مسجد سے آج میں چاہتا امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہر ایک کے لاشیں اٹھا کے لایا. لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں. ماشاءاللہ یہی حق ہوتا. کتنی انصار کے لاشیں تھے امام گھوڑے پہ لے کے لچے شہداء میں لاتا رہا, لیکن جتنے اپنے عزیزوں کے لاشیں تھے اپنی پشت پہ اٹھا. 3 دن کا پیاسا حسین. اللہ جانے کتنے صدمے دیکھے. جناب علی اکبر کے لاشیں لے آئے, کیسے آیا تھا. 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہاتھوں پہ اٹھا کے کیسے امام آتے ہیں. اللہ جانے جناب عباس کی لاش کو اٹھانے کے لیے کیا کیا امام نے کیا کیا کیا. جب نہ علی اکبر رہے نہ عباس رہے, جب اکیلا رہ گیا زہرا کا بیٹا. میں بہت بڑی بات کرنے لگا, کوئی نہیں رہا. جب اکیلا رہ گیا اب آیا کہ خیمے کے دروازے پر امام آیا اور عرب کے دستور کے مطابق امام نے ایک ایک کا نام لے کے سلام پڑھنا شروع.